ایسی قوم نہیں جو ترجموں کی محتاج ہو۔ علی نے فرمایا بیٹا قسیم الجنت والنار ہے، تو کیا جانے شامل سمد العرب کیا ہے، تجھے کیا خبر؟ خدا کی قسم یہ گھر ہی بتا سکتا ہے مقام ابو طالب کیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کا ایک جملہ ہے، چلیے عالم اسلام سے سوال کر لیجئے، کوئی جواب دے میں مذہب چھوڑ۔ روزانہ آپ نے ہم ہی سے سوال پوچھے ہیں، علم کہاں لکھا ہوا ہے، تعزیہ کہاں لکھا ہوا ہے، ماتم کہاں لکھا ہوا ہے۔ اب ہماری باری، 5 سوال دے رہا ہوں نوجوانوں کو، یہ سوال محفوظ کر لیجئے اور SMS کے ذریعے پھیلائیے، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے۔ قیامت تک کوئی جواب دے دے ہم مذہب چھوڑ دے۔ پہلا سوال توجہ کیجیے گا، پہلا سوال 550 سال کا وقفہ ہے جناب عیسیٰ میں اور رسول اللہ میں۔ میرا سوال ہے جو تبرکات نبوت کی گٹھڑی مریم کے بیٹے عیسیٰ کے پاس تھی، تبرکات نبوت کی وہ گٹھڑی مصطفیٰ تک پہنچانے والا کون تھا؟ انشاءاللہ دستاویز بنے کی گفتگو اگر سماعت اور قبلہ سرکار سمد العرب کا ذکر ہے۔ پہلا سوال تبرکات اور رسالت کی جو گٹھڑی جناب عیسیٰ کے پاس تھی، وہ گٹھڑی مصطفیٰ تک پہنچانے والا کون تھا؟ بلکہ جملہ بدل دوں، لطف آ جایا، رسول کو نبوت کا چارج دینے والا کون تھا؟ میں کہا سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائے آپ کے قلب میں۔ پہلا سوال تبرکات نبوت کی گٹھڑی سید الانبیاء تک پہنچانے والا کون؟ دوسرا سوال، یہ سوال بڑا عجیب ہے اور اس سے پہلے خدا کی قسم کسی نے غور ہی نہیں کیا اس سوال پہ۔ دوسرا سوال، علی ابن ابی طالب ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے سنونی، مجھے علی ابن ابی طالب کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کی قسم، یہ دعوی سنونی علی کی زبان سے بعد میں نکلا ہے، ابو طالب کی زبان سے پہلے نکلا ہے۔ دوسرا سوال پہنچا رہا ہوں۔ پہلا سوال تبرکات نبوت کی گٹھڑی تمہارے نبی تک پہنچانے والا کون؟ دوسرا سوال، علی ممبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے سنونی، سوال کرو۔ لوگ سوال کرتے تھے، علی جواب دیتے تھے، اور جواب دینے کے بعد علی ابن ابی طالب کہتے تھے ھذا لعاب محمد، یہ محمد مصطفیٰ کے لعاب دہن کی گھٹی کا اثر ہے۔ عالم اسلام سے میرا سوال ہے، جس مصطفیٰ کے لعاب دہن کی گھٹی کے اثر کا نام سنونی تھا، بتاؤ اس محمد کو لعاب کی گھٹی دینے والا کون تھا؟ پہنچ رہی ہے بات؟ پہلا سوال تبرکات نبوت کی گٹھڑی مصطفیٰ تک پہنچانے والا کون؟ کیا بات؟ دوسرا سوال، تمہارے نبی کو لعاب دہن کی گھٹی دینے والا کون؟ تیسرا سوال، تمہارے نبی کا نام رکھنے والا کون؟ دیوان ابو طالب چھپ چکا ہے، اردو میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، آپ کو لاہور سے بھی مل جائے گا، پڑھ کے دیکھ لیجیے۔ ابو طالب فرماتے ہیں اپنے بھتیجے کا نام محمد میں نے رکھا۔ میرا عالم اسلام سے سوال ہے، تمہارے نبی کا نام کس نے رکھا؟ آج تک تم نے ہم سے سوال پوچھے ہیں، اب ہماری باری ہے۔ ایک پیغام دے رہا ہوں خدا کی قسم، آج انٹرنیٹ کا دور ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں کہ انٹرنیٹ نئی نسل کو تباہی کی طرف لے کر جا رہا۔ معاف کیجیے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ گھر سے ٹی وی اٹھا کے باہر پھینک دینا کوئی دین کی خدمت نہیں۔ دیکھیے یہ مائک ہے، اس میں مجلس پڑھ لیں آپ کی مرضی،
کسی کا سر پھاڑ دیں، آپ کی مرضی. اس میں مائی کا کوئی قصور ہے؟ ٹیلی ویژن کا کوئی قصور نہیں. اپنے بچوں کے ذہنوں کی سمت درست کرو. ٹیلی ویژن کا کیا قصور ہے؟ اس پہ فلمیں دیکھو تمہاری مرضی، اور براہ راست کربلا کے مناظر دیکھو تو تمہاری مرضی. انٹرنیٹ سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں. اور میں تو عزت آل محمد کی قسم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں آل محمد کا سب سے بڑا وکیل ہی میڈیا ہے. میں دیکھتا ہوں یہ جملہ کون ہضم کرتا ہے. آل محمد کے مذہب کا سب سے بڑا وکیل ہی میڈیا ہے. اس لیے کہ 14 صدیوں میں ان محفلوں میں آنے سے یہی کہہ کے روکا گیا تھا، ان کے جلوس میں نہ جانا، حسین کا گھوڑا نہ دیکھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا. میرا سلام ہے میڈیا والے، تم نے گھر گھر حسین کا گھوڑا دکھا کے سارے نکاح توڑ دیے. سمجھ لی ہے میرے کو پتو؟ تمہارے نبی کا نام کس نے رکھا؟ تمہارے نبی کا خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ پھر توجہ کیجیے، نام کس نے رکھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. ابو طالب. اور آخری سوال یہ ہے کہ تمہارا نبی کس کے گھر آیا؟ جاؤ تاریخ پڑھو، جناب عبداللہ کا گھر تھا مدینہ میں، رسول اترے ہیں مکہ میں. خدا کی قسم اپنے باپ کے گھر نہیں آئے، ابو طالب کی حویلی میں آئے. آئے کہاں؟ ابو طالب کے گھر. نام کس نے رکھا؟ ابو طالب نے. خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ رسول آئے ہیں ابو طالب کے گھر. ذرا ایک فیصلہ میں آپ سے کروانا چاہتا ہوں. علی فرمایا کرتے تھے انا عبد من عبید محمد، مصطفیٰ میرا آقا. میں تو لفظ غلام استعمال نہیں کرتا، عالم اسلام نے کیا ہے تو ان کا لفظ لے لیتا ہوں، اس لفظ کو سوال بنا رہا ہوں. آپ نے کہا کہ علی نے کہا میں غلام محمد آقا، چلیے ہے صحیح صحیح. علی کہتے میں غلام ہوں مصطفیٰ آقا. اب یہ تقسیم ذرا آپ مجھے سمجھا دیجیے. سردار آیا ہے ابو طالب کے گھر. پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں خدا کی قسم. سردار آیا ہے ابو طالب کے گھر. غلام آیا ہے اللہ کے گھر. جس کا سردار ہے وہ آیا ہے اللہ کے گھر. پروردگار چاہیے تو یہ تھا کہ اگر علی بیت اللہ میں آئے تو جسے علی سردار کہہ رہا ہے وہ کم از کم بیت المعمور پہ آئے. لیکن یہ کیسی تقسیم کہ علی بیت اللہ میں آ رہے ہیں اور جسے علی سردار کہہ رہے ہیں وہ ابو طالب کی حویلی میں آ رہا ہے. تو یہ دنیا اس تاریخی حقیقت کا انکار کرے کہ علی بیت اللہ میں نہیں آئے، رسول ابو طالب کے گھر نہیں آئے، کہ علی کے اس تاریخی جملے کا انکار کرے کہ علی نے مصطفیٰ کو آقا نہیں کہا. اور اگر ان دونوں باتوں کا انکار ناممکن نظر آئے تو پھر دنیا کے مسلمان مان کیوں نہیں لیتے کہ اگر اللہ کی نگاہ میں ابو طالب کا گھر کعبہ سے افضل نہ ہوتا محمد ابو طالب کے گھر اگر اللہ کی نگاہ میں کیا بات. اگر اللہ کی نگاہ میں بسم اللہ حضور آل محمد آپ کو سلامت رکھیے. اگر اللہ کی نگاہ میں صحن ابو طالب کعبہ سے افضل نہ ہو تو علی کا آقا ابو طالب کے گھر نہ ہوتا. جملہ وہ حجر کر رہا ہوں خدا کی قسم سارے استقبال میں کھڑے بھی ہو جائیں تو حق کے سماعت نہ ادا نہ ہو. رسول آئے کہا ابو طالب کے گھر. نام کس نے رکھا؟ بولیے. آئے کہاں؟ نہیں جب تک سب نہیں بولے کہ میں بھی نتیجہ حاصل نہیں کروں گا. آئے کہاں؟ حضرت ابو طالب کے گھر. نام کس نے رکھا؟ حضرت ابو طالب. خطبہ نکاح کس نے پڑھا؟ حضرت ابو طالب. وہ جو چشمے بے چشمی سے دیکھ رہا تھا واضح توحید آئی ابو طالب تیرے 3 احسان ہیں. میرا محمد تیرے گھر آیا، میرے محمد کا نام تو نے رکھا، میرے محمد کا خطبہ نکاح تو نے پڑھا. اب ابو طالب ہر جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت میں خدا اس
کا بدلہ یوں دوں گا کہ میرا محمد آیا ہے تیرے گھر میں، تیرا علی آئے گا میرے گھر میں، میرے محمد کا نام تو نے رکھا، میرے علی کا نام، تیرے لال کا نام میں رکھوں گا۔ اور ابو طالب احسان پڑھ نہ گیا تو میں خدا کیسا؟ تو نے محمد کا نکاح پڑھا 5 بار، میں علی کا نکاح پڑھوں گا 8 بار۔ واہ 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 آخر جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ قرآن پڑھ کے دیکھو، خدا کہہ رہا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم عاصما او کفورا، میرا حبیب حکم رب صبر کا، اور کسی کافر کی، کسی گنہگار ایک بات پر بھی عمل نہ کر۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، اگر میرا مصطفیٰ کسی کافر، کسی گنہگار کی ایک بات پر بھی عمل کر لے تو نبوت رہ جائے گی؟ جاؤ تاریخ اٹھاؤ، ملکۃ العرب، ملکۃ التجار، نفیسہ، عفیفہ، طاہرہ، سیدہ قریش، خدیجہ بنت خویلد، بی بی نے اپنا غلام بھیجا ہے میسرہ تیرے رسول کے پاس۔ قرآن کہتا ہے کسی کافر، کسی گنہگار کی ایک بات پر بھی عمل نہ کرنا۔ بی بی نے میسرہ نامی غلام کو بھیجا ہے رسول اللہ کے پاس، اور میسرہ نے آ کے کہا بسر عبداللہ، میری ملکہ کہتی ہے اگر آپ میرے مالک بن جائیں میری دنیا بھی سور جائے، آخرت بھی سور جائے۔ عزت مصطفیٰ کی قسم اس کا یہ کہنا تھا کہ کائنات کے رسول کے پلٹ کے کہا میسرہ تیری ملکہ معمولی خاتون نہیں کہ محمد کو انکار ہو، لیکن میری مجبوری یہ ہے، میں نے ساری زندگی کوئی کام ابو طالب سے پوچھے بغیر کیا نہیں ہے۔ تاریخی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں اور اجازت لے رہا ہوں، میں نے ساری زندگی کوئی کام ابو طالب سے پوچھے بغیر کیا نہیں۔ وہاں سے رسول چلے، دروازہ ابو طالب پہ آئے، جیسا میسرہ پیغام لایا تھا ملکۃ العرب کا، وہ کہتی ہے اگر آپ میرے سر کے تاج بن جائے میری دنیا بھی سور جائے، آخرت بھی سور جائے۔ ماذا عندک یا ام من الرائے، اب جیسا بتائیے آپ کی مرضی کیا ہے۔ آج تک ایمان ابو طالب پہ سب سے بڑی دلیل یہی پیش کی گئی ہے کہ رسول اللہ کا نکاح پڑھ رہا ہے۔ عزت ابو طالب کی قسم، ابو طالب کے لیے چھوٹی بات ہے کہ رسول کا نکاح پڑھ رہا ہے۔ بڑی بات نہ سناؤں تو پھر آپ کو حق ہے سوال کرنے کا۔ چھوٹی بات ہے ابو طالب کے لیے کہ رسول اللہ کا نکاح پڑھا، تو پھر بڑی بات کیا ہے؟ رسول آئے ہیں چچا، خدیجہ بنت خویلد کہتی ہے اگر آپ میرے سر کا تاج بن جائیں میری دنیا بھی سور جائے، آخرت بھی سور جائے۔ ماذا عندک یا ام من الرائے، اب بتائیے آپ کی منشا کیا ہے۔ پلٹ کے جناب ابو طالب نے کہا کر لے بھتیجے۔ ابو طالب کی یہ شان نہیں کہ خطبہ نکاح پڑھا ہے، ابو طالب کی شان یہ ہے کہ علی کے بابا نے سید الانبیاء کو نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ کر لے بھتیجے، کر لے بھتیجے۔ خدا کی قسم مسلمان کی بیٹی کے سر کی چادر نہ ہوتی اگر ابو طالب نہ ہوتا۔ بے شک جاتے ہوئے جناب عبد المطلب نے وعدہ لیا تھا، ابو طالب وعدہ کرو میرے محمد کی حفاظت کرو۔ جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو سینے سے لگایا اور فرمایا بابا پریشان نہ ہو، واللہ لن یصل الیہ بجمعہم حتی وصل فی التراب دفینا، میں ابو طالب مٹی میں دفن ہو جاؤں گا، دشمن کا ہاتھ محمد کے دامن تک نہیں آنے۔ وعدہ کیا تھا اپنی ذات کا۔ یہ ساری کی ساری کربلا کس کی؟ ابو طالب کی۔ علی کس کا بیٹا ہے؟ حسین کس کا بیٹا ہے؟
زینب کس کی بیٹی؟ سکینہ کس کی بیٹی؟ یہ سارا خانوادہ ابو طالب کا ہے. جاؤ تاریخ پڑھو. جو ہاشمی شہزادہ لڑنے گیا ہے رجز میں اس نے پہلا جملہ یہی کہا, نحنو سلالۃ ابی طالب, ہمیں پہچانو ہم ابو طالب کا لہو. یہ ساری محنت ابو طالب کی ہے, یہ خانوادہ ابو طالب کا ہے. لیکن وہ مسلمان جنہوں نے اپنے نبی کے والدین کو مسلمان نہ مانا, وہ علی کے بابا پہ الزام لگا دے تو تعجب کیا ہے. اور خدا کی قسم آج دنیا کلمے کی بات کرتی ہے, محبت اور عشق رسول کی بات کرتی ہے. 28 رجب کی رات کو پتہ چل گیا تھا. جملہ کہہ رہا ہوں خدا کی قسم, اگر آپ تصور میں لے آئیں جملہ تو اس کے بعد مجھے ایک لفظ بھی کہنا نہ پڑے. یہ 28 رجب کی جو رات ہے یہ کون سی رات ہے؟ ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, ایک جملہ بتائے گا یہ کون سی رات. 28 رجب کی رات وہ قیامت کی رات ہے. اللہ کرے آپ جملہ سمجھے, وہ قیامت کی رات ہے 28 رجب کی رات, جب محمد کی حویلی سے 64 جنازے برآمد ہوئے. جسے مجلس رضا میں رونا نہیں آتا, میں اپنے چھٹے امام کا فرمان سنانے لگا ہوں. میرے چھٹے امام کا فرمان ہے, اگر ہماری مجلس میں بیٹھ کے تمہیں رونا نہ آئے تو مایوس نہ ہونا. اس مجلس میں بیٹھ کے اپنی کسی مصیبت پہ رو لینا, ہم پھر تمہاری جنت کے ضامن ہیں. تمہیں اکبر پہ رونا نہ آئے اپنے بیٹے پہ رو لینا, تمہیں سکینہ پہ رونا نہ آئے اپنی بیٹی پر. 64 جنازے برآمد ہوئے ہیں محمد کی حویلی سے. یہ وہ رات ہے جب تمہارے رسول کا ایک صحابی جس کا نام تاریخ میں ہے عروہ غفاری, اسی جملے پہ بات تمام ہو جائے گی. یہ بہرا تھا, تاریخ نے لکھا ہے اتنا بہرا تھا, کان لا تسمع صوت الرعد, بجلی کڑکتی تھی نا تو کڑک کی آواز نہیں سن سکتا تھا. 28 رجب کی رات اچانک اپنے بستر سے تڑپ کے اٹھا اور اپنی زوجہ کی طرف دیکھ کے کہنے لگا, میں تو بجلی کی کڑک کی آواز نہیں سنتا, یہ کون سی بیویاں ہیں جن کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. اس کی زوجہ نے کہا, سارا مدینہ سو رہا ہے, محمد کی بیٹیاں شہر چھوڑ کر